اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نماز میں امام کو اگر رکوع میں پایا، بھاگے بھاگے جلدی جلدی آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جلدی سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کی مقدار کم از کم کھڑا رہنا یہ لازم ہے، فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اگر قیام ہی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ یا ایک بے احتیاطی بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے نماز میں آ جاتے ہیں تصویر والے کپڑے پہن کر۔ اب اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ تصویر ایسی ہے جس کو شریعت تصویر کنسیڈر کرتی ہے تو پھر اس کی اپنی نماز تو خیر ظاہر ہے وہ نماز کا مکلف ہی نہیں ہے، لیکن اس تصویر کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ اس میں انتہائی درجے کی احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اور اگر بڑا بچہ ہے جو نماز کا مکلف ہے، یا کوئی بڑا شخص ہے جو نماز کا مکلف ہے، اور کسی تصویر والا، کسی کارٹون کیریکٹر والا وہ کوئی لباس پہن کے آ جاتا ہے، کوئی شرٹ یا کوئی ہوڈی پہن کے آ جاتا ہے، تو اس سے اس کی اپنی نماز بھی خراب ہوگی۔ جس کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا ہے پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے اس کی نماز بھی خراب ہوگی، دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کی نماز بھی خراب ہوگی، کیونکہ تصویر سامنے ہو تو بھی نماز خراب ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ تصویر سامنے ہے تب بھی، تصویر دائیں طرف ہے تب بھی، تصویر بائیں طرف ہے تب بھی۔ ہاں اگر تصویر پیچھے ہے تو پھر اگرچہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس صورت میں نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، سامنے کی طرف ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص تصویر کے سامنے نماز پڑھتا ہے یا تصویر کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہے نماز، اس کی اپنی نماز بھی خراب ہوئی جس نے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھی۔ اب دیکھیں یہ کتنا زیادہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر میں احتیاط برتنی چاہیے، والدین بھی احتیاط نہیں کرتے۔ اور اوور آل اگر بات کریں تو تصویر والے کپڑے بنانا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، خریدنا بھی جائز نہیں ہے، پہننا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچپن سے ہی احتیاط کریں کہ بچوں کو تصویر والے کپڑے پہنا ہی نہیں، بچوں کے لیے تصویر والے کپڑے خریدیں ہی نہیں۔ یہ تصویروں سے شریعت روکتی ہے، تصویریں شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے اندر جو تصویریں تھیں، جو بت تھے، لوگوں نے پہلے انبیاء کے جو ہے نا وہ خاکے بنائے ہوئے تھے، اسکیچ بنائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے سب مٹا دیے تھے۔ وہ تصویروں کو شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت تصویروں کے خلاف ہے۔ پرنٹڈ فارم میں جو تصویروں، ہاں اگر کوئی تصویر نوٹ پہ بنی ہوئی ہے، جیسے پاکٹ میں رکھا ہوا ہے، چھپی ہوئی ہے، یا کسی لفافے میں ہے، اس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دراز میں رکھی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسئلہ نہیں، یا الٹی کر کے رکھ دی نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ نہیں۔ اس کو تعظیم کے ساتھ یا تو اپنے کپڑوں پہ آویزاں کر لینا یا پھر کمرے کے اندر لگا لینا، یہ سب نماز کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے کمروں میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے، ان کمروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کسی نے اپنے والد صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے اپنے کسی بزرگ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے اپنے بچوں کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے اپنی شادی کی تصویریں ڈسپلے کی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کی جو تصویریں ہیں، اگر وہ اس سائز کی تصویر ہے اور اس انداز کی تصویر ہے کہ جس کو شریعت تصویر کنسیڈر کرتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ کے اوپر سے دیکھیں تو وہ تصویر پتہ چل رہی ہو، اس کو کہتے ہیں تصویر۔ زمین پر رکھ کے اگر کھڑے ہو کر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہو کہ یہ تصویر ہے، یہ کوئی شکل ہے، یہ کوئی شخص ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی کارٹون کیریکٹر ہے، کچھ ہے۔ اگر اس طرح کی تصویر ہے تو پھر اس طرح کی تصویر نہ آویزاں کرنا جائز ہے، نہ پہننا جائز ہے، نہ اس کمرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں شو پیس رکھے ہوتے ہیں کمرے کے اندر، کسی نے گھوڑے کا کوئی شو پیس رکھ لیا، کسی نے شیر کا رکھ لیا، کسی نے اور کسی جانور کا رکھ لیا، تو یہ بھی اسی حکم میں، جیسے مورتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، باہر رکھا ہوا ہے، چلو وہ ایک مجبوری ہے، کسی نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی نے شوق میں پال رکھا ہے کتا تو نہیں پالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تصویر کا معاملہ بھی یہی ہے
کہ گھر میں تصویریں آویزہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اور ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں وہ ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ ہے جنبی شخص، کہ جو ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، جس پر غسل واجب ہے، چاہے آدمی ہو یا عورت۔ جس گھر میں ایسا شخص ہے جس پر غسل واجب ہے، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر کسی پر غسل واجب ہو تو کوشش کر کے جلد از جلد غسل ادا کر لیں۔ اتنی تاخیر کرنا غسل میں کہ اگلی نماز کا وقت ہی نکل جائے، یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اگلی نماز کے وقت سے پہلے پہلے غسل کر کے کم از کم درجہ یہ ہے کہ پاک ہو جائے، ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں ناپاک ہیں، گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سے کہو نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں ہیں، کہتے ہیں جسم پاک نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کا آپ سوچیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی شخص دور ہو تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کی رحمت کے قریب آنا ہے۔ تو ایک تو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی ہے، اور دوسرا تصویر والا اہم ترین مسئلہ وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آئے دن بچوں کو ہم کہتے ہیں، نظر آتا ہے کوئی تو اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ صف کے بیچ میں جا چکا ہوتا ہے، نماز اپنی ادا کر کے جا چکا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس کی نماز خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا اس معاملے میں والدین کو خصوصی طور پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے ان کو تو ظاہر مسئلہ نہیں پتہ، لیکن والدین کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اگر کوئی دیکھے تو دیکھ کر اس بچے کو سمجھا دے اور اس کو گھر بھیج دے، قبل اس کے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں خراب ہوں۔ اور والدین کو بھی اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو سمجھا دیا۔ بعض اوقات والدین بھی ناراض ہو جاتے ہیں، میرے بچے کو کیوں سمجھا دیا۔ پیار محبت کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھا دیا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر اس کے والدین کو جانتے ہیں تو ان کو خود پیغام پہنچا دیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ نماز میں ایک غلطی یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نماز میں امام کو اگر رکوع میں پایا، بھاگے بھاگے جلدی جلدی آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جلدی سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کی مقدار کم از کم کھڑا رہنا یہ لازم ہے، فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اگر قیام ہی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی امام صاحب جو ہے وہ ہو سکتا ہے رکوع سے ایک دم اٹھ جائیں، تو اس میں ہم ثنا نہ پڑھیں، اس میں اللہ اکبر کہیں، ہاتھ بھی نہ بندھیں، وہ بھی چلو مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہے، کم از کم اتنی دیر کھڑا ہو جائے کہ جتنا تکبیر تحریمہ کی مقدار ہوتی ہے تسلی سے کھڑا ہو، اس کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اگر سیدھے آئے جلدی جلدی بھاگتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ اکبر کہہ ہی رہے ہیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے، تو پھر قیام نہیں ہوا، قیام نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ کتنا اہم مسئلہ ہے اور کتنی بے احتیاطی اس مسئلے میں ہوتی ہے۔ لوگ جلدی جلدی آتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں اس طرح، تو نماز ان کی شروع ہی نہیں ہوتی۔ سجدے میں پایا امام صاحب کو، لوگ کھڑے ہوئے انتظار کرتے رہتے ہیں، سجدے سے اٹھیں گے، قیام کی طرف آئیں گے تو پھر ہم نماز میں شامل ہوں گے، کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ سجدے میں پایا اللہ اکبر کہیں، قیام کی مقدار پوری کریں اور سجدے میں چلے جائیں۔ تشہد میں پایا، پتہ ہے کہ بھئی رکعت تو نہیں ملے گی، دوسری رکعت کے اگر تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو ظاہر ہے کہ رکعت تو نہیں ملے گی دوسری، لیکن تشہد کا ثواب تو ملے گا، جلدی شامل ہو جانے کا ثواب تو ملے گا۔ وہ ثواب ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں، امام صاحب تشہد سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر قیام میں آتے ہیں، پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے شامل ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے تشہد میں پایا، تشہد میں چلے جائیں، سجدے میں پایا، سجدے میں چلے جائیں۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ اگر دوسری رکعت کے سجدے میں ہیں، اب وہ رکعت تو نہیں ملے گی، تو کھڑے ہو کے ثنا بھی پڑھ لیں، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک، پڑھ لی ثنا۔ اور اگر رکوع میں دیکھا ہم نے کہ رکوع میں امام صاحب ہیں اور کچھ نہیں پتہ کہ اچانک کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ اکبر کہہ کے تسلی سے کھڑے ہوں اور پھر اللہ اکبر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ بھی سنت ہے، دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ درست طریقہ ہے کسی بھی رکعت کو حاصل کرنے کا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ رکوع میں رکعت ملتی ہے یا پھر یہ ہے کہ رکوع میں امام صاحب چلے گئے رکعت ختم ہو گئی۔ رکوع میں اگر امام صاحب کو پا لیا تو رکعت مل گئی۔ اسی طرح جیسے میں نے کارٹون والے کپڑے کا مسئلہ عرض کیا، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ چھوٹے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ شرٹ ان کی چھوٹی ہوتی ہے، سطر کھل جاتا ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، چھوٹی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ نیچے بندھی ہوئی ہے، سطر کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، گھٹنوں کے اختتام تک ہے۔ اگر شارٹ پہنا کہ گھٹنے کھلے ہوئے ہیں تو بھی سطر کھلا ہوا ہے، اور اگر پینٹ تو صحیح پہنی ہوئی ہے، نیچے تک پہنی ہوئی ہے، شلوار پہنی ہوئی نیچے تک پہنی ہوئی ہے، لیکن اس کی شرٹ اٹھی ہوئی ہے اور پینٹ نیچے ہے، تو ناف سے لے کے جو نیچے کا حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہے اور پوری نماز میں کھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز
کپڑوں کو درست کر کے اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کھڑے ہونے میں تو کپڑے اس کے ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ سجدے میں گیا یا رکوع میں گیا شرٹ اٹھ گئی، کمر کھل گئی، صدر کھل گیا، اور 3 تسبیح کی مقدار وہ صدر کھلا رہا، اس کی نماز خراب ہو گئی، دوبارہ پڑھے گا نماز۔ یا بعض اوقات سجدے میں جاتے ہیں، اچھا بعض تو اتنی نیچے پینٹ پہنتے ہیں علمان والحفیظ کہ ان کے سرین بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان کے ہپس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنی نیچے پینٹ پہنتے ہیں بعض۔ تو ایسی صورت میں تو یہ تو سطر کا آپ کہیں کہ انتہائی اہم حصہ ہے، یہ کھلا ہوا ہے تو نماز کس طرح ہوگی؟ تو کپڑے پورے پہننا جس سے سطر چھپے یہ ضروری ہے، ورنہ اگر سطر کا، علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ 1/4 یعنی ناف سے لے کے یہاں تک جو حصہ ہے اس کا 1/4 ایسے کر کے ہو یا ورٹیکل ہو، ہارزنٹل ہو، کسی بھی فارم میں ہو، اگر کھلا ہوا ہے 1/4 حصہ کھلا رہا 3 تسبیح کی مقدار، تو اس کی نماز ختم، دوبارہ نماز پڑھنی ہے اس کو۔ یہ بھی بہت بڑی ایک بے احتیاطی ہے جو کہ نمازوں میں عموماً برتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت چھوٹے بچوں کا صفوں میں کھڑا ہونا، اس پر ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں۔ دیکھیں اس کو بہت ہمیں آپ کہیں کہ تسلی کے ساتھ سننے، سمجھنے اور تحمل کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بہت چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، وہ نیت کا اہل ہی نہیں ہے، یعنی نماز شروع کرنی ہے 7 سال سے۔ اس سے چھوٹا بچہ جو سمجھدار ہے اس کو مسجد میں لے کر آئے ہیں، نماز سکھانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ سیکھنے کے قابل بھی ہو، اس کو کہیں کسی ایسی جگہ کھڑا کریں کہ وہ نماز سیکھ لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ ساتھ لے کر آتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، اور صفوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو قطع صف ہوتی ہے، انقطاع صف۔ پچھلے جمعے ہم نے صفوں کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، یا اس سے پچھلے جمعے، کہ صف بندی کتنی اہم ہے۔ جب آپ نے ایسے شخص کو بیچ میں کھڑا کر دیا جو کہ اس نماز کا، اس نیت کا اہل ہی نہیں ہے، گویا کہ وہاں پہ گیپ آ گیا، تو صف بندی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ سیکھنے کا اہل بھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ میں نماز میں ہوں، اس کو آداب مسجد بھی نہیں پتہ۔ نماز شروع ہوگی اس کے بعد وہ کھیلنا شروع کر دے گا، وہ ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، یہ جلدی جلدی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے گا، امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ خلا بیچ میں آ جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کی نماز خراب ہوگی، کوئی اس کو دیکھے گا، کسی کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہوگا، کسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوگی، کسی کو دیکھ کے کچھ، تو نماز بھی خراب، شور شرابہ کرے گا تو نماز خراب ہوگی۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بالکل یہاں پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، یا نماز میں ایسی چیزیں شروع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے یا تو صف بندی متاثر ہوتی ہے یا پھر نمازیوں کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ اس معاملے میں خصوصی طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر بہت ضروری سمجھتے ہیں ایسے بچے کو لانا اور وہ سیکھنے کا اہل ہے، تو کم از کم درجے میں اس کو کسی یا تو پیچھے صف میں کھڑا کر دیں یا کونے پر کھڑا کر دیں، کسی ایسی جگہ کھڑا کر دیں کہ جہاں پر وہ کھڑا ہو کر نماز سیکھ لے۔ اور اگر وہ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو پھر اس کو گھر پر رکھیں، کیونکہ مسجد کی اپنی ایک شان ہے، مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جیسے ہمارے اپنے گھر کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ایسی اللہ کے گھر کے پروٹوکولز ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کام کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اسی طرح اللہ کے گھر کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہاں پر ہماری عقل نہیں چلے گی، یہاں پر جو احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، احکام خداوندی ہیں، وہی چلیں گے، اور اسی کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز عصر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ مغرب سے پہلے تقریباً 20 منٹ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی نماز عصر اس دن کی رہ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، اب نماز پڑھنی جائز ہی نہیں میرے لیے۔ یاد رکھیے کہ عصر کی نماز اسی دن کی عصر مکروہ وقت بھی ہو گیا ہے تو بھی پڑھی جائے گی، بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مغرب کا وقت قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ نماز شروع کرے گا، 1-2 رکعت کے بعد مغرب کا وقت داخل ہو جائے گا تو بھی پڑھے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ اتنی تاخیر کرنا سخت گناہ ہے، اللہ کے رسول نے شدید جو ہے وہ وعید بیان فرمائی ایسے شخص کے لیے کہ جو سورج کو زرد ہوتا ہوا دیکھے اور اپنی نماز ادا نہ کر رہا ہو، جب سورج زرد ہو رہا ہو، غروب ہونے کے بالکل قریب ہو، پھر جا کے وہ اپنی نماز ادا کرے، ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید ہے۔ لیکن قضا کرنا جائز نہیں ہے، اسی دن کی عصر کی نماز اس وقت بھی پڑھی جائے گی۔ فجر کا معاملہ مختلف ہے۔ فجر کے معاملے میں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے شروع کی اور نماز کا وقت چلا جائے گا، تو پھر اب شروع کرنے کا فائدہ نہیں۔ فجر کی نماز اگر جلدی پڑھ سکتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے
تو پھر وہ فجر کی نماز اپنی ادا کر لے. لیکن اگر فجر کا وقت طلوع ہو گیا یا وہ نماز ادا کر رہا تھا اور درمیان میں فجر کا وقت طلوع ہو گیا تو اب اس کی نماز ختم ہو گئی, اب اس کو دوبارہ اپنی نماز ادا کرنی ہے. تو یہ دو نمازوں کے بہت اہم مسائل ہیں جن میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں. فجر میں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے, لوگ آخر وقت میں آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں, آ کے دیکھتے ہیں بھائی نماز کا وقت تو چلو نماز تو جماعت تو ختم ہو گئی لیکن اپنی نماز پڑھ لو, اور مکروہ وقت اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے, وہ اپنی نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسی نماز دہرانا لازم ہے. اسی طرح عصر میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نماز نہیں پڑھنی, تو اس دن وہ اپنی جو ہے وہ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں, ادا نماز چھوڑ دیتے ہیں, وہ چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے. کچھ اور بہت اہم مسائل ہیں, وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے, ورنہ پھر آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ جمعے کے دن حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, ہماری نیتوں کی, ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.